ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزو، سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے ہماری ازواج اور ہماری نسل میں ایسی ازواج اور ایسی اولاد قرار دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں متقین کا امام قرار دے۔ یہ آیہ کریمہ بہت بڑے مطالب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ خاص بندے جو دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں، ان خاص بندوں میں سر فہرست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور آپ کے بعد تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں۔ آیت میں لفظ من آیا ہے، من ازواجنا، تو ایسا ممکن ہے کہ کبھی بعض ازواج آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں مگر بعض دیگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ساری ازواج آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ساری اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ایسا ممکن ہے۔ چنانچہ بعض ازواج آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے ملتا ہے، چنانچہ ساری ازواج آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے جی۔ وہ زوجہ یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے جو پیغمبر کی مخالفت کرتی رہی ہو اور پیغمبر کو اذیت دیتی تھی، تو یقیناً وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، کچھ ازواج ایسی ہیں کہ وہ ساری کی ساری ازواج آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جیسے کہ مولا علی کی ازواج میں کوئی بھی ایسی زوجہ نہیں ملے گی جو مولا علی کی نافرمان رہی ہو، نہیں ملے گی، بلکہ ازواج ہی میں بعض یہاں تک مخالفت کرتی ہے کہ مولا کو گھر سے نکل کے میدان میں آنا پڑتا ہے، اور علی کو بھی
معرکے میں اترنا پڑتا ہے، اور اس معرکے میں مولا اترنا نہیں چاہتے، مگر زبردستی چند افراد ہیں جو کہ مولا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، طلحہ، زبیر، یعنی پیچھے پڑے رہنے کے معنی یعنی مخالفت میں پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور کیا بگاڑ لیں گے، اور اس طرح سے ہے کہ مولا زندگی بھر پریشان رہیں گے اور پچھتائیں گے کہ کس کے مقابل میں آئیں، یعنی اس طرح سے کہتے تھے۔ اور یہ آپ نہ سمجھے کہ میں صرف خالی ایسے ہی لفظ بول رہا ہوں، شاید ایسی ہی لفاظی ہوگی، نہیں، ایسا ہی نہیں ہے، یہ خود مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ نہج البلاغہ فرماتے ہیں قد ابرقوا او قد ارعدوا وابرقوا، کچھ لوگ ایسے تھے جن میں طلحہ و زبیر بھی تھے، وہ بجلی کی طرح کڑکتے تھے، رعد کی طرح گرجتے تھے، وابرقوا اور برق کے مانند چمکتے تھے، وما هذین الامرین الفشل، اور آ کے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا یہ بگاڑ لیں گے، وہ کر لیں گے، اور میدان میں ایک کو بھی جانے نہیں دیں گے، جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں سب کو قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اس طرح دھمکی دیتے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وما هذین الامرین الفشل، کہتے اس کے باوجود بزدلی دکھا دی، جب میدان میں آئے تو کوئی بھی سامنے نہیں آ پایا اور ڈٹ کے لڑ نہیں سکا۔ ما هذین الامرین الفشل لسنا نرعد، یاد رکھو ہم بادل کی طرح گرجتے نہیں ہیں، لسنا نرعد حتی نوقع، جب تک ہم کر کے دکھا نہیں دیتے، ولا نمطر حتی نصیل ولا نصیل حتی نمطر، اور دیکھو ہم سیلاب نہیں لاتے، حتی نمطر، پہلے برس لیتے تب سیلاب لاتے۔ تو عزیزو اس قدر مخالفت پہ اتر آئے۔ آپ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حالات کو پڑھیے، زیادہ تر دفاع ہے امامت سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فدق نہیں ملا تو فدق کے لیے بہت زیادہ رنجیدہ تھیں، نہایت غمزدہ تھیں کہ یہ تو فدق چلا گیا، کیا ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی اور کتنی مشکلات پیش آئیں گی مجھے بھی، میرے شوہر کو بھی اور میری اولاد کو بھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا ہے جناب زہرائے مرضیہ کو۔ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین جناب زہرا کے نور سے پیدا کیے ہوئے، بس ہاتھوں کو اگر جانب آسمان بلند کر دیں اور کسی چیز کا بھی مطالبہ کریں تو چشم زدن سے پہلے وہ مطالبہ پورا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو خطبہ دیتی ہیں اس خطبے میں اگرچہ فدق کا تذکرہ ہے، چونکہ وہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ذریعے سے امامت سے دفاع ہے۔ چنانچہ اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ امامت اتنا عظیم مرحلہ ہے، اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ مولائے کائنات نے بھی یہ بتایا کہ اگر میری امامت کو تسلیم نہیں کرو گے تو دین نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہوگی، دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ لہذا امامت ایک عظیم چیز ہے۔ تو ازواج میں بہترین زوجہ جو تمام ازواج میں نہایت عظمتوں کی مالک ہیں، یعنی ان کی عظمت کے برابر کوئی بھی زوجہ اس مرتبے کو نہ حاصل کر سکی۔ اگر رسول کی زوجہ دیکھ رہے ہیں تو رسول کی زوجہ میں جناب خدیجہ ہیں،
جناب خدیجہ کی عظمت کو کوئی بھی زوجہ نہیں پہنچ سکی۔ جبرائیل سلام لے آتے تھے، جبرائیل سلام کہتے تھے، پروردگار عالم کا سلام پہنچاتے تھے۔ یہ آسیہ اور مریم، جناب فاطمہ اور جناب خدیجہ، انہی چار عورتوں کو کامل ترین خواتین کہا گیا ہے۔ ان کے علاوہ کامل ترین خواتین کا وجود نہیں ہے، وجود نہیں ہے۔ اگر ہیں کائنات میں بس یہی چار۔ عزیزو، ایسی خاتون، اور جہاں تک ذریات کا تعلق ہے تو جناب زہرا، ان سے بہتر کوئی ذریت نہیں، ان سے پاکیزہ کوئی ذریت نہیں۔ اور پھر جو سلسلہ قائم ہوتا ہے، کتنا عظیم سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ اور معصومین فرماتے ہیں کہ آیہ کریمہ میں ذریات سے مراد اور قرۃ عین سے مراد ہم معصومین، ہم معصومین۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام قرار دے۔ یہ معصومین علیہم السلام۔ عزیزو، امامت کے مسئلے کو جناب زہرا نے بہت اہمیت دی ہے، اور نہایت اہمیت رکھنے والا یہ موضوع بھی ہے۔ چنانچہ جب یہ دیکھا کہ یہ سارے انصار و مہاجرین میرے پورے خطبے کو، خطبہ بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا، آدھا سے کچھ زیادہ ہو گیا یا ویسے ہی آدھا کے قریب ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں، سن رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، مضطرب بھی ہیں، لیکن ایک بھی اٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بی بی آپ سچ فرما رہی، ایک بھی نہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا فَأَنَّ حُرْتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ وَأَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَنَكَسْتُمْ بَعْدَ الْإِقْدَامِ وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَلَا قَدْ أَرَىٰ أَن قَدْ أَخْلَدتُّمْ إِلَى الْخَوْضِ وَأَبْعَدتُّم مَّنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ وَرَكَنتُمْ إِلَى الدَّعَاءِ۔ عزیزو، بی بی سلام اللہ علیہا نے ان جملوں میں بہت زیادہ زور دیا ہے امامت کے مسئلے پر۔ ابھی انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی عرض کریں گے۔ تو امامت کا مسئلہ بہت زیادہ، یعنی آپ سمجھ لیجئے اتنا اہم ہے کہ آپ کی خدمت میں ابھی ہم پیش کریں گے کہ کچھ اللہ نے دعوت دی ہے اعمال کی، ان اعمال میں آپ کو ایسا اندازہ لگے گا کہ جیسے ہر عمل انسان کو جنتی بنا دے گا، لیکن ایک چیز ایسی رکھی ہے کہ ہر عمل ہو مگر وہ نہ ہو تو انسان جنتی نہیں ہے۔ ابھی آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور آپ ذرا غور بھی کیجئے گا۔ ارشاد ہوتا ہے، دیکھیں امامت کے مسئلے کو جناب زہرا نے جو بیان کیا اس کے لیے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں تاکہ اس خطبے کا جب ترجمہ کروں تو سمجھ میں آئے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ انی لغفار، یقیناً میں بڑا بخشنے والا ہوں، کن لوگوں کو؟ لمن تابا، جو توبہ کر لیتے ہیں میں انہیں بڑا بخشنے والا ہوں، وآمنا، اور ایمان لے آتے ہیں، وعمل صالحا، اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔
تو میں بڑا بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اچھے عمل انجام دیتے ہیں، یقیناً میں انہیں بڑا بخشنے والا ہوں۔ ذرا آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر کامیابی ہونی چاہیے۔ توبہ بھی کر رہا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، عمل صالح بھی ہے، کوئی کمی ہے؟ بظاہر کوئی کمی نہیں۔ ایسے ہی کو اللہ بخشتا ہے، ایسے ہی کہ حق میں اللہ غفار ہے، غفور و رحیم ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تینوں ہوں گے تب بھی جنتی نہیں ہے۔ ثم اہتدی، پھر اسے ہدایت مل جائے۔ اب دیکھیے، توبہ ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، مگر ہدایت پہ نہیں ہے۔ لاکھ توبہ کرو قبول نہیں ہے، ہدایت پہ نہیں ہے۔ لاکھ کہو میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، دین کو مانتا ہوں، اصول کو مانتا ہوں، فروع کو مانتا ہوں، کبھی بھی اسے نجات نہیں ملے گی، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ عمل صالح کر رہا ہے، اچھے اچھے اعمال انجام دے رہا ہے، کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے تمام سختیوں کو انجام دے کر واجبات کو انجام دے رہا ہے، حراموں سے بچ رہا ہے، محرمات الہی سے پرہیز کر رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہدایت پر نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کے حق میں اللہ غفار ہے۔ ثم اہتدی، اب آئیے معصومین کے پاس۔ معصوم فرماتے ثم اہتدی الی ولایتنا، پھر وہ ہماری ولایت کی طرف ہدایت پا لے۔ یعنی اگر توبہ ہے اور بغیر ولایت کے ہے تو اللہ غفار نہیں ہے، اللہ بڑا بخشنے والا نہیں ہے۔ اگر ایمان بھی ہے، توبہ بھی ہے، مگر ولایت نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، مگر ولایت نے کہا بس اتنا بہت ہے، کتنا میں مانتا ہوں، کیا کیا چیز میں مان رہا ہوں، کن کن چیزوں میں عقیدہ رکھ رہا ہوں، اب کیا ضرورت ہے ولایت کی؟ یاد رکھو میں اس کے حق میں غفار نہیں ہوں۔ اور اگر عمل صالح بھی کرے، اعمال صالحہ بھی انجام دے، توبہ بھی، ایمان بھی، اعمال صالحہ بھی، تب بھی غفار نہیں ہے جب تک ولایت نہ ہو اس کے دل۔ عزیزو، آپ کی توجہ ہماری طرف ہے، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں تو میں روایتیں ہیں، جلدی جلدی سنا دوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا يعبد اللہ من لم يعرف اللہ، وہ اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کو پہچانتا نہ ہو، اور اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہم ائمہ کی معرفت نہ ہو۔ یعنی ہم ائمہ کی معرفت ہے تو اس کے بعد عبادت کی ویلو ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ من لم یعرف اللہ، جو اللہ کو نہیں پہچانتا پھر وہ عبادت کرتا ہے۔ اتنا کہہ کے فرمایا کہ وہ لوگ ہاکذا ضلالن، اشارہ کیا ان عوام الناس کی طرف جو مسجد الحرام، مسجد نبوی اور آنا جانا حج و زیارات کرتے رہتے ہیں، جاتے ہیں وہاں پہ حج کرتے ہیں اور اس کے بعد اعمال حج کو انجام دیتے ہیں، لیکن نبی کے اہل بیت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ فرمایا ہاکذا ضلالن، یہ عبادت بغیر معرفت کے کرتے ہیں، جو بھی کرتا ہے وہ ایسے ہی گمراہ ہے، اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ لوگ ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں
فرمائے وہ معرفت نہیں رکھتا جو تصدیق نہ کرے، اور تصدیق نہیں کر سکتا جب تک پیغمبر علی اور ہمارے آخر تک کو نہ مانے۔ وَكَيْفَ يَعْرِفُ الْآخِرَ مَنْ يَجْهَلُ الْأَوَّلَ، جو امام اول کی معرفت نہیں رکھ سکتا اور اس کے پاس امام اول کی معرفت نہیں ہے، وہ کبھی بھی کسی امام کو نہیں پہچان سکتا۔ پہلے امام اول کو پہچان لو، اچھی طرح سے ان کی معرفت حاصل کر لو، ان کے تمام صفات کو سمجھ لو، ان کے تمام حقائق کو جان لو، ان کے بارے میں معارف حاصل کر لو۔ جب تم یہ سب کچھ حاصل کر لو گے تو باقی اماموں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہی ساری چیزیں باقی میں بھی پائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں یہی تو بات ہے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد لا تفرقوا بیننا، اولنا کآخرنا، آخرنا کاولنا، ہمارا اول بھی مثل ہمارے آخر کے ہے، ہمارا آخر مثل ہمارے اول کے ہے۔ اگر آپ نے اول کی معرفت حاصل کر لی تو یقیناً آخر کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا ہے، اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اللہ کو پہچان نہیں سکتا جب تک اس کی تصدیق نہ کر دے، اور اللہ کی تصدیق نہیں کر سکتا جب تک 4 دروازے تسلیم نہ کر لے۔ حتیٰ یسلموا ابوابا 4، جب تک 4 دروازے تسلیم نہ کر لے۔ والاصحاب الثلاثہ، 3 کے ماننے والے گمراہ ہیں، 3 والے، والاصحاب الثلاثہ، 3 والے گمراہ ہیں۔ وَتَاهُ تَيْحًا بَعِيدًا، اور ان کی گمراہی بھی اس قدر گہری ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آسانی سے نہیں آ سکتے۔ عزیزو، یہ 4 کیا ہیں؟ ابواب، کہ لا یصلح اولها الا بآخرها۔ یہ 4 دروازے جب تک کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ ان میں کا ہر دروازہ ایسا ہے کہ پہلے دروازے کو لے کے آخر تک پہنچنا ہے، پہلا بھی تسلیم، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی۔ یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ 4 دروازے ان 4 باتوں کی طرف ہے۔ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ پہلے میں غفار ہوں کن کے حق میں؟ جو پہلے توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، پھر ہدایت ولایت رکھتا ہو، ولایت اس کے پاس ہو تاکہ توبہ فائدہ دے سکے، ایمان فائدہ دے سکے، عمل صالح فائدہ دے سکے ولایت پہ رہنے کی وجہ سے۔ تو لہذا کوئی بھی انسان اللہ کی معرفت نہیں رکھتا جب تک اس کی تصدیق نہ کرے، تصدیق کر نہیں سکتا جب تک یہ 4 دروازے تسلیم نہ کر لے۔ جب 4 دروازے تسلیم کر لے گا تب ہی جا کے وہ تصدیق پروردگار کر سکتا ہے، معرفت پروردگار حاصل کر سکتا ہے۔ والاصحاب الثلاثہ، 3 والے گمراہ ہیں، کیونکہ وہاں توبہ ہے، وہاں ایمان ہے، وہاں عمل صالح ہے، مگر ولایت جو چوتھی چیز نہیں ہے، والاصحاب الثلاثہ، یہ 3 والے گمراہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں،
کہ اللہ نے جو چوتھی بات رکھ دی ہے در حقیقت یہ ایک شرط ہے، یعنی یہ گویا ایک شرط ہے، توبہ کرو، اگر ولایت نہیں تو پھر توبہ قابل قبول نہیں۔ توبہ کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ ولایت۔ لہذا اس ولایت کی شرط پہ پورے اترو، اگر اس پہ اتر گئے تب جا کے توبہ قبول، ایمان قابل تسلیم، عمل صالح بھی قبول ہے اگر ولایت ہے تو۔ فرمایا ہیہات ہیہات فات قوم وماتوا، خدا کی قسم قوم نے صرف 3 کو لیا اور اسی 3 ہی پہ مر گئے، اسی 3 پر مر گئے۔ وَعَشْرَكُوا حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، شرک اختیار کر لیا کہ انہیں علم بھی نہیں تھا کہ ہم مشرک ہو گئے، اس وجہ سے کہ 3 کو لیا اور چوتھے کو نہ لیا۔ چوتھے ہے ولایت پر رہنا، ولایت کے ساتھ ساتھ رہنا، جس کی وجہ سے توبہ قبول ہو، ایمان قبول ہو، عمل صالح قبول۔ شرک اختیار کیا۔ اب بی بی کیا فرماتی ہیں؟ دیکھیں دفاع امامت سے کر رہی ہیں، فرماتی ان حرتم بعد البیان، اتنی تقریر میں نے کر دی، تم گریہ بھی کر چکے ہو، اب کدھر پلٹ کر جا رہے ہو؟ بعد البیان، اتنی وضاحت کے بعد، ان حرتم بعد البیان ونکستم بعد الاقدام، تم نے تو پہلے قدم بڑھایا، ہماری طرف آئے، پھر اس کے بعد اپنے قدم کو پیچھے کیوں کر لیا؟ وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد شرک کیوں اختیار کر لیا؟ تم لوگ تو بالکل اسی طرح سے ہو جیسے مکہ کے مشرکین، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہمو بے اخراج الرسول، انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ رسول کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ تم نے اس طرح کا ارادہ کر لیا ہے کہ رسول کے اہل بیت کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ ہمو بے اخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرۃ اتخشونہم، اے مہاجرین انصار کیا تم ڈرپوک ہو، ڈرتے ہو؟ ہم اہل بیت کی مدد کرنے میں تمہیں ڈر لگتا ہے؟ اتخشونہم واللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے تم ڈرو، تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو۔ واللہ احق ان تخشوہ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سن لو، ان تکفروا انتم، اگر تم کل کے کل مل کر کفر اختیار کر لو، مسجد نبوی میں بیٹھنے والے تمام صحابہ، مہاجرین و انصار، اگر تم کل کے کل کفر کی طرف چلے جاؤ، کفر اختیار کر لو، ومن فی الارض جمیعا، اور تمہارے ساتھ دنیا کے سارے لوگ آ جائیں اور تمہاری تعداد دنیا میں بے تحاشا ہو، اور کل کے کل تم اختیار کر لو کفر کو، یاد رکھو ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، یقیناً خداوند عالم تم سب سے بے نیاز ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، خداوند عالم نے ہمیں تم سے بے نیاز رکھا ہے، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ تم مدد کرو گے اپنی آخرت بناؤ گے، مدد کرو گے تو ہدایت پر رہو گے، مدد کرو گے یعنی ہماری ولایت کو اپنا لو گے تو ہر خطا معاف ہوگی، ہر عمل قبول ہوگا، ہر ایمان تمہارا بہتر مانا جائے گا۔ لیکن تم نے جو انکار کیا ہے تو یاد رکھو تم نے کچھ بھی نہیں بگاڑا، خدا کا تم نے کیا بگاڑ لیا، اہل بیت کا کیا بگاڑ لیا؟ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ ہاں عزیزوں، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ بی بی نے ولایت اور امامت سے دفاع کیا، یہ چیز بیان ہونی چاہیے، خطبہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان ہونا چاہیے۔ البتہ یہ طویل خطبہ ہے،
لیکن یہی ہے کہ اتنا وقت قوم کے پاس ہو کہ انسان شروع سے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرے، مومنین سنیں، اس کے اندر جو اصول موجود ہیں، جو عقائد موجود ہیں، اس کے اندر سوسائٹی میں رہنے کے جو انداز و طریقے بتائے گئے ہیں، وہ ساری چیزیں انسانوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک درس اس طرح کا ہو تاکہ بیوی کی باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں۔ آپ النص والاجتہاد وغیرہ دوسری کتابیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ بنی ہاشم نے یہ دستور بنا لیا تھا کہ اپنے بچوں کو خطبہ زہرا یاد دلاتے تھے، یاد کراتے تھے، پھر اس کے بعد اس کا کلاس رکھتے تھے تاکہ یہ خطبہ تاخر تا قیامت باقی رہے، اور سلسلہ ہوتا تھا، درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اس خطبے کو اتنی شہرت حاصل تھی کہ ابن تیفور جو عالم اہل سنت ہے، اس نے اس کو بلاغات النساء نامی کتاب میں درج کیا ہے کہ کائنات میں وہ عورتیں جو بلاغت میں آگے تھیں، سر فہرست تھیں، ان میں جناب زہرا سر فہرست نظر آتی ہیں، چنانچہ وہاں پہ اس نے درج کیا ہے، اور بہت سی خواتین کے خطبے اس نے درج کیے ہیں۔ حتیٰ کہ جو ڈکشنری کتاب ہوتی ہے جہاں پہ لغت نامہ ہوتا ہے، لغت کے الفاظ ہوتے ہیں، وہاں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں اس نے، جو کہ 18 جلدوں میں کتاب ہے، ایک ورڈ لفظ لما کے معنی کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ایک خطبہ ہے جناب زہرا کا جس کا نام ہے خطبہ لما۔ جی، لہذا اس کا بھی درس ہونا چاہیے۔ جب جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے لیے الحمدللہ اتنے ایام ہیں، ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا، تو اس سلسلے کا بھی ایک ہونا چاہیے انعقاد، تاکہ خطبہ بھی اور اس کے الفاظ بھی، اس کے ذیل میں جو تشریح مناسب ہے آیات و روایت سے، وہ بھی پیش ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی عزیزو، بی بی کے خطبے کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بی بی کے لیے کچھ الگ سے بھی فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں۔ اگر انسان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ تاریخ وغیرہ کا مطالعہ کرے تو اتنا مشکل نہیں ہے، کم از کم بی بی کی دعائیں پڑھیں، اور بی بی پہ جو صلوات بھیجی جاتی ہے، خاص صلوات ہے، وہ پڑھے، اور ایک دعائے توسل کے جملے ہیں وہ بھی پڑھے، زیارت، یہ سب تو وہ بھی کافی حد تک انسان کے لیے ہدایت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی ذیل میں، صلوات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں دو چار جملے عرض کر دوں کہ بی بی پہ صلوات کیسے بھیجی جاتی ہے اور روایتوں میں کس طرح سے آیا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہم صل علی فاطمۃ الزہرا الزکیہ ام حبیبت حبیبک ام احبائک، معبود درود نازل فرما جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ایک صلوات پڑھیں۔ جو تیرے حبیب کی حبیبہ ہیں، چہیتی ہیں، ام احبائک، اور تیرے تمام محبوب ترین بندوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ائمہ طاہرین، ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ یہ فاطمہ کون طالب لہا ممن ظلمہا، معبود تو خود خون فاطمہ کا بدلہ لینے والا ہو جا۔ وَكُنِ السَّائِرَ لَهَا وَبِدَمِ أَوْلَادِهَا، معبود تو خود ان کے خون ریختہ کا بدلہ لے اور ان کی اولاد کا بدلہ لے۔ دعائے صلوات ہے، صلوات کی یہ جملے ہیں۔ بی بی کی دعائے توسل بھی ہے۔
صرف اشارہ کر رہے ہیں چونکہ بیوی کے سلسلے میں مجلس ہے اور یہ ایام عزا میں بہرحال لوگ جو موضوع لیتے ہیں اس حساب سے بیان کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا بیوی کی شخصیت کے سلسلے میں اور بیوی سے مربوط جو چیزیں وہ بیان کریں گے. توسل، اگر کوئی انسان بلندی چاہتا ہے، عظمت چاہتا ہے کردار میں، اخلاق میں، عقیدے میں، عمل میں، تو جناب زہرا سے متوسل ہو. ہاں، اللہم صل علی محمد وعلی ابنتہ وعلی ابنیہا اللہم انی اسألک. درود بھیجتے ہوئے کہتا ہے پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان ہستیوں کا واسطہ دے کے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا واسطہ دے کر اور محمد مصطفیٰ کے نواسوں کا واسطہ دے کر، معبود ان تبلغنی، مجھے پہنچا دے عظمتوں کی منزلوں تک، ہر چیز مجھے کمال حاصل ہو، میں ہر مقصد اپنا حاصل کر دوں. یہ توسل کے الفاظ انشاءاللہ دعائے توسل وغیرہ میں آپ مزید دیکھیں گے. یہ دعائے توسل دیگر اسی مفاتی میں ہے. بس عزیزو، بی بی بعد وفات رسول نہایت رنجیدہ غم زدہ ہوتی ہے. جس طرح سے جبرائیل پیغمبر پہ آتے تھے، ائمہ طاہرین کے پاس آتے تھے، جناب زہرا کے پاس بھی آتے تھے. اب کوئی صاحب تعجب نہ کرے، جبرائیل تو وہی لاتے ہیں، تو کیا وہی لاتے تھے؟ نہیں، وہی نہیں لاتے تھے. وہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن جبرائیل آتے تھے، گفتگو کرتے تھے. دوسرے عنوان تو باقی ہیں، زیارت کو آتے تھے. 75 دن برابر آئے، یعنی جب تک بی بی دنیا سے نہیں گئیں جبرائیل امین آتے رہے. اور فَيُحْسِنُ عَزَاءَهَا عَلَىٰ أَبِيهَا، آتے تھے بیوی کے پاس، بیوی کو تسلیت کہتے تھے اور سکون کا ذریعہ بنے تھے. کان جبریل یؤنسنا بالآیات، آیتوں کو سنا سنا کے ہمیں مایوس کرتے، ہمیں مانوس کرتے تھے اور ہمارے اندر انسیت پیدا کرتے تھے. یہ جبرائیل یخبرہا، خبر دیتے تھے بیوی کو کہ بیوی اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا اور یہ ہونے والا ہے. وَيُخْبِرُ بِمَا وَقَعَ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهَا، خبر دیتے تھے کہ بی بی آپ پر اور آپ کی اولاد پر یہ سارے مصائب آنے والے ہیں. ہاں عزیزو، خبر دے رہے تھے. خبر دیتے دیتے ایک مرتبہ فرمایا جبرائیل امین نے کہ اے زہرا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو عرب میں کوئی نہیں پہچانے گا، کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہ ہوگا. اے بی بی، آپ کے تجہمتن رجال واستخف بنا. بی بی جبرائیل سے سن چکی ہیں، ساری باتیں سن چکی ہیں، اس لیے فرماتی ہیں کہ میری دیوڑی پر کچھ لوگ آئیں گے اور وہ آگ و لکڑی لے کر آئیں گے. عزیزو، ایسا ہوا، آگ و لکڑی لے کر آ گئے اور دروازہ جلنے لگا. بی بی پسے در آ گئی. عزیزو، اتنی غمزدہ، اس قدر غمزدہ کہ زبان پر ایک ہی جملہ رہتا تھا، رفعت قوتی، ہائے قوت نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، والکمد قاتلی، اتنا غم ہے کہ یہی غم مجھے قتل کر دے گا، یہ مجھے مار ڈالے گا. ہاں عزیزو، ان تمام حالات میں جب وصیتوں کا سلسلہ شروع کرتی ہیں تو وصیت
वसीयत अपने बारे में नहीं करती, हाँ अपने बारे में इतना किया है, अरे अली मुझे रात में गुस्ल देना, मुझे रात में कफन पहनाना, मुझे रात में दफन करना, वला तो लिम आहदन, और देखो उनमें से किसी एक को भी इजाज़त न दीजिएगा जिन्होंने मुझ पर जुल्म ढाया है, जिन्होंने मुझे अज़ियतें पहुँचाई हैं। हाँ अजीज़ों, इतना तो बयान करती हैं, लेकिन जब वसीयतें फरमाती हैं तो वसीयत में कभी हसन, कभी हुसैन, कभी ज़ैनब उम्मे कुलसूम के मुताल्लिक़ फरमाती हैं। एक और वाजिब वसीयत, वसीयत पे तो अमल वाजिब होता है ना, आपने फरमाया कि जब मुझे गुस्ल देना तो कपड़े के ऊपर से गुस्ल देना। बीबी पसंद नहीं करती इस बात को कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम को भी और हसन हुसैन को भी इस बात का अंदाज़ा हो कि मेरी मामा, मेरी मादरे गिरामी की पसली टूट गई थी, मेरी मादरे गिरामी का पहलू ज़ख्मी था, मेरी मादरे गिरामी के बाजू ज़ख्मी थे। अजीज़ों, ये तो अली को भी न पता चलता, लेकिन गुस्ल देते देते एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से चीख चीख कर रोने लगे, चीख चीख कर रोने लगे। सलमान जल्दी से सामने आ गए, अबू ज़र जल्दी से आ गए, सबके सब दरवाजे पे हैं। एक मर्तबा इंतज़ार है कि मौला कुछ आके बताएं क्या मुश्किल है। एक मर्तबा मौला आते हैं, फरमाते हैं सलमान, अरे अबू ज़र, अरे मिक़दाद व अम्मारे यासिर, सुनो फातिमा ने मुझसे छुपाया था, फातिमा की पसलियाँ टूटी हुई थी। हाँ अज़ीज़ों, अरे अली जैसा साबिर इमाम भी बर्दाश्त न कर सका, चीख चीख कर रो रहा था। हाँ अजीज़ों, ये ज़हराए मर्ज़िया की वसीयत थी कि कपड़े के ऊपर से गुस्ल देना, कपड़े के ऊपर ही से गुस्ल दिया गया। एक मर्तबा जब अली ये समझ जाते हैं पसलियाँ टूट गई हैं, अजीज़ों सिर्फ अली ही चीख चीख कर न रोए, बल्कि पूरा मजमा चीख चीख कर रो रहा था, बाहर सब रो रहे थे। हाँ अजीज़ों, मैं कहूँगा शहज़ादी, आपने छुपाया था कि कोई आपकी इस सख्ती को, इस मुसीबत व अज़ियत को न जान सके। ज़रा करबला में आइए, कितनी तकलीफ थी कि आपने कब्र छोड़ दिया और करबला चली आई। ज़रा करबला आइए, करबला में देखिए क्या हो रहा है। हाँ अजीज़ों, शिम्र खुद बयान करता है, शिम्र मलून बयान करता है कि एक मर्तबा हुसैन आखिरी वक्त में नियाम में तलवार रख चुके हैं, आवाज़ देते हैं कि क्या तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, मैं खदीजा का नवासा हूँ। अजीज़ों तारुफ करा रहे हैं, सब कहते हाँ हम जानते हैं, लेकिन आपको कत्ल करेंगे। आपने फरमाया कैसे मेरा खून हलाल होगा। एक मर्तबा आवाज़ आती है, बुग़्ज़न ले अबी, आपके बाबा के बुग़्ज़ में। हाँ अजीज़ों, ये आखिरी वक्त था। एक मर्तबा उमर साद कहता है, मौतन तज़रून बिर्रजुल, ऐ मेरे फौज के लोगों अब इंतज़ार किस चीज़ का है। हुसैन ने तलवार भी नियाम में रख ली है। अजीज़ों, एक आगे बढ़ता है तो फौरन पीछे हट जाता है, जुर्अत नहीं कि हुसैन के करीब जाए, लेकिन एक मर्तबा शिम्र मलून आगे बढ़ता है। शिम्र मलून जब आगे बढ़ता है अजीज़ों, यहाँ पे एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दीजिए, मसाइब का ये जुमला लेकिन तवज्जो के काबिल है। एक मर्तबा वो पैर से
ٹھوکر مارتا ہے، ایسی ٹھوکر مارتا ہے کہ حسین جو سیدھے لیٹے ہوئے تھے پشت کے بل گھوم گئے۔ ارے یہ کس طرح کا ٹھوکر، کس طرح سے، چونکہ وہ لوہے کا جوتا پہنے ہوئے تھا۔ ہاں عزیزو، یہ تو آپ نے برابر سنا ہے کہ یہ حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ حسین نے پوچھا کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں شمر ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنا کرتا تو ہٹا، کرتا ہٹایا، فرمایا صدقہ بھی، میرے بابا نے سچ فرمایا ہے، میرے جد نے سچ فرمایا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ اس نے چاہا کہ سر و تن میں جدائی کرے، لیکن اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ سینے پہ بیٹھا ہوا تھا لیکن سر و تن میں جدائی نہ کر سکا، ہیبت طاری ہوئی۔ ایک مرتبہ پیچھے ہٹا، جو زور سے ٹھوکر ماری، حسین پلٹ گئے۔ ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا۔ عزیزو، چند لمحے گزرے، ایک مرتبہ شمر ملعون چلا آ رہا ہے، زمین کربلا میں زلزلہ ہے۔ کسی پوچھنے والے نے کہا اے ملعون، تو نے رحم نہ کیا، فرزند رسول پر تو نے مہربانی نہ کی۔ وہ ایک گھونٹ پانی مانگ رہا تھا، ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا۔ یہ بتا تیرا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ شمر ملعون کہتا ہے میں جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک معظمہ ہے جو کبھی زمین پر بیٹھتی ہے پھر کبھی اڑ جاتی ہے، زمین سے مٹی اٹھاتی ہے، اپنے چہرے پہ ڈالتی ہے، کبھی اپنے بالوں پہ ڈالتی ہے، ایک ہی جملہ کہتی ہے اے میرے بیٹے حسین، کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون۔ معبود، اس عبادت کو قبول فرما۔ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے، کس کے ساتھ کیا حاجت ہے، کیا پریشانی ہے۔ پروردگارہ، اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود، جو بے روزگار ہیں انہیں باروزگار فرما، جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت عنایت فرما۔ معبود، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت قرار دے۔